شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار اسلامی تاریخ کی عبقری شخصیت رسالت کے انتہائی قریبی رفیق خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کبا پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ تو آئے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے ہاتھ بندھے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی، آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں تو اپنے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک شگاف ناروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں جس کے روب اور دبدبا سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تلے تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا تلوار اٹھاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اب کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ اب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد ابوبکر ومر کی اقتداء کرنا۔ اپنے ہجرت نبوی کے کچھ عرصہ بعد 20 افراد کے ساتھ علانیہ مدینہ کو ہجرت کی، اپنے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 اشاریہ میں خلافت کے منصب پہ فائز کیے گئے، 644 اشاریہ تک اس عہدہ پر کام کیا۔ اب کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اب کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران و روم کو شکست دے کر ایران عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اب خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، اس قدر خوف خدا رکھنے والا راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیات مبارکہ کا نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرانا ہو۔ آئے عمر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے علانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے، اپنے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرا خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کیں، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلاوطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائیں۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوس ابو لولو فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و حریت خلیفہ راشد امیر المومنین فاتح عرب ویجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ اب روضہ رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہے۔